اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد رب زدنی علما۔ سامعین کرام، آج ہم سورہ یاسین کی کچھ تشریح طلب آیات کا جائزہ لیں گے جو کہ مفہوم جن کا واضح ہونا بہت ضروری ہے، اور جو سمجھ کے لیے اور جس کے مطلب اور معنی واضح کرنے کے لیے ہمیں ان کی تشریح کی ضرورت ہے، ان آیات کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ تو آج ہم آیت نمبر 6 سے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور ہم مختلف آیات کے مطابق آگے بڑھتے جائیں گے۔ آیت نمبر 6، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ آیت نمبر 6 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں۔ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 7، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بات پوری ہو رہی ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ تقدیر میں لکھا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفر پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا اور اختیار بھی دے گا، لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 8، إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ اور مجازی تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے صاف صاف ظاہر ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اس طرح ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی ہے کہ اپنے آپ کو حق کے دیکھنے سے محروم کر لیا ہے، جیسے ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہوں اور ان کے ہر طرف ایسی دیواریں کھڑی ہوں کہ ان کو کچھ سجائی نہ دے۔ آیت نمبر 12، إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ، بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں انہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثار نشانات قدم کو بھی ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یعنی ان لوگوں کی ساری بدعمالیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ان بدعملیوں کے جو برے اثرات ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 13، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ترجمہ، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے۔ یعنی قرآن کریم نے نہ اس بستی کا نام ذکر فرمایا ہے اور نہ ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے۔ بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ بستی شام کا مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن نہ تو یہ روایتیں مضبوط ہیں اور نہ تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری طرف رسول کا لفظ عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر دوسرے کے پاس جائے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر لفظ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام تھے، اور بعض روایتوں میں ان کے نام بھی صادق، صدوق اور شلوم یا شامون بتائے گئے ہیں، لیکن یہ روایت بھی زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور مرسلون کا لفظ اپنی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجنے کی نسبت اپنی طرف
فرمائی ہے، اس لیے ظاہر ہے یہی ہے کہ یہ انبیاء کرام تھے۔ شروع میں 2 نبی بھیجے گئے تھے، پھر ایک تیسرے پیغمبر بھی بھیجے گئے۔ بہرحال عبرت کا جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ نہ بستی کے تعین پر موقف ہے اور نہ پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، لہٰذا ہمیں بھی اس کی کھوج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ ترجمہ، وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا ملے گی۔ سامعین اکرام، بعض روایت میں ہے کہ ان حضرات کی بستی میں تشریف لانے اور دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب بستی کے لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھے رکھی تو ان پر تنبیہ کے طور پر قحط مسلط کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک تعزیانہ سمجھنے کے بجائے الٹا اسے ان حضرات کی نحوست قرار دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان حضرات کی دعوت کے نتیجے میں جو بحث مباحثہ شروع ہوا ہو اس کو انہوں نے نحوست سے تعبیر کیا ہو۔ آیت نمبر 19 قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ ترجمہ، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ ممکن ہے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم 2 گروہوں میں بٹ گئی ہو، جس کو انہوں نے رسولوں کو نعوذ باللہ نحوست قرار دیا، یا بارش کا سلسلہ موقف رہا ہو تو وہ سمجھے ہوں کہ یہ ان رسولوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، جیسے آج کل بھی بد نہاد اور دین و شریعت سے بے بہرہ لوگ اہل ایمان و تقوی ہی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 26 قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون۔ ترجمہ، کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کاش میری قوم جان لے۔ تشریح: جنت میں اصل داخلہ تو حشر و نشر کے بعد ہوگا، البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں ان کو ایک طرف خوشخبری دی گئی کہ ان کا مقام جنت ہے، اور دوسری طرف جنت کی کچھ نعمتیں عالم برزخ میں ہی میں عطا فرما دی گئیں، جنہیں دیکھ کر انہوں نے پھر اپنی قوم ہی کی خیر خواہی کی بات فرمائی کہ کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا ہے، تو شاید ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ آیت نمبر 28 وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ ترجمہ، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے۔ یعنی اس ظالم اور نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک ہی فرشتہ نے ایک زوردار آواز نکالی تو اسی سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور پھر قوم ہلاک ہو کر ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن جائے، والعیاذ باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، باقی ابھی کچھ آیات جو سورہ یاسین کی رہتی ہیں ان کی تشریح انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں کر دی جائے گی۔ آپ ضرور سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔